أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آیت الکرسی کے کچھ خاص وظیفے اور اعمال بتائے جائیں گے جن کو کرنے کے بعد جنات بھی آپ سے خوف کھائیں گے، کوئی جادو آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ان وظیفوں کو کرنے کے بعد جو اس ویڈیو میں بتائے جائیں گے اور ان اعمال کو کرنے کے بعد آپ سے ہر شر پہنچانے والی روحانی قوت دور رہے گی، جنات جادو کا اثر آپ پر نہیں ہوگا، کسی طرح جنات جادو کرنے والوں سے آپ کو نقصان نہیں ہوگا، ہر طرح سے اللہ تبارک و تعالی اس آیت الکرسی کی برکت سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے اور ایک بہت عظیم تاثیر آپ کو ملے گی۔ اس میں صرف دو پابندیاں ہیں، ایک حلال کھانا، حلال رزق کا استعمال کرنا، حرام مال سے بچنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو حرام مال سے محفوظ فرمائے، حلال اور وسیع رزق عطا فرمائے۔ دوسری شرط ہے نماز کی پابندی۔ اب تک اگر کوتاہی ہوتی تھی تو اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو معاف فرمائے، آئندہ زندگی نماز کی پابندی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر کوئی شخص پانچوں وقتوں کی نماز کے ساتھ تہجد کی پابندی کر لیتا ہے اور پھر آیت الکرسی کے جو بتائے جائیں گے ان اعمال یا وظائف میں سے کچھ کرتا ہے تو اس کو تاثیر جلدی مل جائے گی۔ آیت الکرسی کے فضائل میں احادیث مبارکہ میں ایک عمل ملتا ہے جو ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی کا پڑھنا احادیث سے وارد ہے۔ اس کے کئی فوائد ہیں اور حفاظت کا مکمل یہ ایک قلعہ نما ہوتا ہے۔ اور آیت الکرسی کا ایک اور طریقہ اکابرین کا بتایا ہوا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ اور 3 مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد، باقی تمام نمازوں کے بعد 1 مرتبہ، اور جن نمازوں میں جن فرض نمازوں کے بعد سنتیں یا نوافل ہیں، سنتیں ہیں، اس کی جگہ بدلتے بدلتے، یعنی جس جگہ آپ نے فرض پڑھی وہاں سے اٹھ کر سنت پڑھنے کی جگہ پر جا رہے ہیں، ایک صف بدل رہے ہیں، آگے یا پیچھے ایک صف آپ جا رہے ہیں سنت پڑھنے کے لیے، تو اس جگہ پر پہنچتے پہنچتے آیت الکرسی کا پڑھنا اکابرین سے وارد ہے۔ دوسری چیز، ایک آیت الکرسی کا خاص عمل ہے جو عاملین کا، یعنی وہ حضرات جو جائز عملیات کرتے ہیں قرآن کے آیات اور اسماء الحسنہ کی، ان اکابرین اور ان اللہ والوں کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ روزانہ آیت الکرسی کو کم از کم 70 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ 100 مرتبہ پڑھنے کا ایک وقت بنا کر، یعنی اگر آپ عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کو پابندی کریں، فجر بعد پڑھنا چاہتے ہیں تو فجر کے بعد کی پابندی کریں، بہرحال کوئی ایک وقت متعین کریں، کوئی ایک نماز کے بعد کا یا کوئی دن میں کوئی ایک وقت متعین کر کے 70 یا 100 دفعہ پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو تمام نقصان سے محفوظ فرماتے ہیں۔ اس کے اور فوائد یہ ہیں کہ جو یہ پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے، یعنی آیت الکرسی کو 70 یا 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کو اور اس کے گھر والوں کو کوئی جنات نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس میں ایک کام یہ بھی کیا کریں کہ جب بھی پڑھ لیں تو کچھ پانی پر دم کر کے گھر کے بچوں کو، عورتوں کو پلایا کریں، اس سے ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ ایک آیت الکرسی کے عامل بننے کا طریقہ ہے جس میں
کچھ پابندیاں ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ نماز کی پابندی کی جائے، حلال رزق کھایا جائے اور وقت پر نماز ادا کی جائے، اور روزانہ عشاء کی نماز کے بعد آیت الکرسی کو 370 مرتبہ پڑھا جائے۔ آیت الکرسی کو 370 مرتبہ پڑھنے کا معمول لگاتار 41 یوم کرنا ہے۔ اب 41 یوم کر لیں گے، اس کے بعد اس میں سے 20 تعداد کو کم کرنا ہے، یعنی 350 350 مرتبہ دوسرا چلہ کرنا ہے۔ آخری چلے میں آیت الکرسی کو 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ 3 چلے جو کر لے گا، یعنی 41 یوم پھر 40 یوم پھر 40 یوم جو کر لے گا، پہلے 41 یوم 370 مرتبہ، دوسرے 40 یوم 350 مرتبہ، آخری 40 یوم تک 40 دنوں تک آخر میں 300 مرتبہ، یہ 3 مرتبہ کا جو عمل کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی تمام مخلوقات کے نقصان سے اس کو محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اب موت کے علاوہ اس کو کوئی بھی نقصان نہیں کرے گا۔ دشمن ہوں گے وہ اس سے ڈریں گے، دوست ہوں گے اور پکے دوست بنتے رہیں گے، اللہ اس کی محبت عوام میں پھیلا دیں گے، اور جو بہت زیادہ سخت دشمن تھے اور جو سازشیں کرتے تھے آپ کے خلاف، وہ سازشیں انہی پر پلٹ جائیں گی، اور بہت سارے اس میں دوسرے بھی فوائد ہیں جو کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اس کے بڑے بڑے فوائد کھولیں گے۔ اور یہ جو عمل کر لیتا ہے، جو بتایا گیا کہ 3 چلوں تک، یعنی 41 اور 40، یہ جو عمل آیت الکرسی کا کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جناتوں کو اس کے تحت فرما دیتے ہیں، اور جنات ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں آپ کو اپنا بادشاہ۔ جنات بھی آپ کو اپنا بادشاہ ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں یہ عمل کرنے والے پر۔ اس کے بعد اکابرین اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جناتوں کو کام لینا شروع کر دے گا ان تینوں عملوں کے بعد، تو وہ نقصان اٹھائے گا، یعنی یہ خسارے کا اور کم فائدے کا ایک سودا ہے، اس لیے اس سے دور رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں بڑے بڑے اس کو فوائد عطا فرمائیں گے، اور پھر ضرورت بھی نہیں رہے گی کہ جنات سے آپ کام لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری مخلوق کو خود بخود آپ کے پیچھے لگا دیں گے، اور آپ کے کام اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے غیب سے پورے فرمائیں گے۔ جائز عملیات میں ایک پابندی یہ بھی ہے کہ کسی بھی عمل یا کسی بھی ذکر یا پھر کسی وظیفے کے ذریعے سے کسی مخلوق کو قبضہ نہ کیا جائے، یہ ایک پابندی ہے، اور جو کوئی اگر کرتا ہے کسی عمل سے کسی جنات یا کسی اور روحانی مخلوق کو تابع کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ ناجائز اور حرام ہے، اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ قرآن اور سنت کی روشنی میں عملیات کو معلوم کر کے صحیح کرنے کی کوشش کریں، ورنہ ان چیزوں کے بارے میں علماء کرام سے پوچھ کر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ قرآن کریم میں بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ جن کے فضائل بہت زیادہ آئے ہیں، ان میں سے ایک ہے آیت الکرسی۔ آیت الکرسی کو جو جتنی زیادہ پابندی کے ساتھ پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اتنے زیادہ اس کے فوائد ان کے سامنے کھولیں گے۔ آیت الکرسی اگر کوئی شخص گھر سے نکلتے وقت 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے کاموں کو آسان فرماتے ہیں، اور اگر کوئی شخص گھر میں داخل ہوتے وقت بھی آیت الکرسی اور اس کے ساتھ سورۃ الاخلاص پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان آیتوں اور قرآن کی آیتوں کو اور سورتوں کو پڑھنے کی برکت سے اگر گھر پر کوئی اثرات جادو جنات کا کوئی ہے تو اللہ اس کو دور فرما دیتے ہیں، اور جنات اس جگہ سے بھاگ جاتے ہیں، نقصان دینے والے جنات اس جگہ سے اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں۔ جو گھر کے افراد اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کریں، پھر آیت الکرسی پڑھیں اور سورۃ الاخلاص پڑھتے ہیں
تھوڑی آواز سے کہ اپنے کانوں کو سنائی دے۔ اتنی بھی آواز سے اگر کوئی شخص گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کے بعد آیت الکرسی اور سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے تو اس گھر سے شریر اور نقصان دینے والے جنات بھاگ جاتے ہیں اور جادو جنات کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور بھی قرآن کی آیات میں اور آیت الکرسی میں، سورۃ الفاتحہ میں اور بہت سارے فوائد ہیں جن کے ایک ایک کر کے الحمدللہ ہمارے چینل پر ویڈیوز آ رہے ہیں، اور آپ کو اگر یہ پسند آ رہے ہیں تو آپ اس کو لائک کیا کریں، دوسرے مسلمانوں کو شیئر کیا کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ چینل یوٹیوب پر باقی رہے اور دوسرے مسلمانوں تک پہنچتا رہے۔ اور اس طرح کے ویڈیوز اگر آپ کو پسند آتے ہیں تو آپ ہمارے واٹس ایپ کے نمبر سے رابطہ کر کے یہ بھی آپ خود بھی ریکمینڈ کر سکتے ہیں کہ کوئی کسی موضوع پر ویڈیو بنایا جائے، کوئی سورت پر، یا آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو واٹس ایپ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔